سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 118 کے کانٹیکسٹ میں جو 3 اصحاب علیہم رضوان کا ذکر ہوا کہ وہ غزوہ تبوک سے اپنے نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور قیامت تک کے لیے ایسی توبہ قبول کی کہ ان کا ذکر خیر آنے والوں میں باقی رکھا، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 118 کے اندر۔ اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس میں یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ یہ 3 اصحاب کون تھے، اور جب یہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تو اس کی سزا میں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے۔ یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے، کافی ڈیٹیل حدیث ہے۔ میں انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے یہ ورڈ بائی ورڈ حدیث پڑھوں گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4418 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث پر امام بخاری نے باب باندھا ہے حدیث کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث کا نام ہی ہے کعب ابن مالک کی حدیث، جو انہوں نے خود اپنے بیٹے سے بیان کی اور پھر امت تک وہ حدیث پہنچی۔ صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، 4 طرق اس کے موجود ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7016 سے لے کر 7019 تک۔ تو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ سیدنا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ المتوفا 50 ہجری، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 40 سال تک زندہ رہے، 77 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ ان کی عمر تقریباً 35-36 سال تھی جب کا یہ واقعہ ہے، غزوہ تبوک سے یہ پیچھے رہ گئے، یعنی جوانی کے عالم میں۔ اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت تقریباً 80% صحابہ کرام علیہم رضوان کی عمریں 30 سال سے کم تھی، 80%۔ یہ جب صحابہ کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے شاید کوئی سفید داڑھی والے بزرگ ہوں گے، ینگ لوگ۔ سیدنا معاذ ابن جبل کی وفات 28 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اور میری 37 سال آج عمر ہو چکی، 4 اکتوبر 2014۔ تو آپ اندازہ لگائیں میری بھی یعنی کہ 9 سال ان سے بڑھ کر ہو چکی ہے۔ 28 سال کی عمر میں معاذ ابن جبل، اور ہم سمجھتے ہیں یار یہ ان کی وفات کے وقت عمر تھی۔ حضور کی وفات کے وقت سیدہ عائشہ کی عمر 18 سال، سیدنا عبداللہ بن عمر کی عمر 22 سال۔ 22 سال کا لڑکا کتنا ہوتا ہے؟ یہ وفات کے وقت عمر بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت۔ عبداللہ ابن عباس 13 سال۔ یہ چند ایک صحابہ تھے جو ایجڈ تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 34 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ اسلام تو انہوں نے قبول کیا جب بچپن میں 8 سال کی عمر میں۔ تو یہ اکثر صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو عمریں تھیں آپ کی وفات کے وقت 30 سال یا اس سے کم تھی۔ یہ بہت کم لوگ تھے جو ایجڈ تھے، حضرت عمر یا حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ ایجڈ لوگ تھے۔ ادروائز میجورٹی جو ہے وہ نوجوان ہی تھے، اور نوجوان ہی دعوت حق قبول کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے چند نوجوان ان پر ایمان لے کر آئے۔ انہی نوجوانوں میں سے اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ میں سے کعب ابن مالک بھی تھے، اور یہ شروع کے بالکل سابقون الاولون میں شامل ہیں۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی موجود تھے، غزوہ بدر میں کسی مجبوری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، اس سے بھی پہلے کے مسلمان ہیں۔ لیکن دیکھیں نفس کا غلبہ جب کسی پر آئے تو اس کے ساتھ کیسے معاملات ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے پیغمبروں کے علاوہ کوئی بھی شخص معصوم عن الذنوب نہیں ہے، گناہ سے پاک کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا میں حوالہ دے چکا، بخاری 4418، صحیح مسلم میں 7016 سے 7019 تک، ورڈ بائی ورڈ کعب ابن مالک کی حدیث میں پڑھتا ہوں، آپ متوجہ ہو کر سنیں، انشاءاللہ آپ کو ٹیسٹ آئے گا۔ اگر میں زبانی بیان کرتا تو اس کا وہ مزہ نہیں تھا۔ کعب ابن مالک کے بیٹے کا بیان ہے کہ میں نے کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکنے کا واقعہ سنا۔ اب یہ 3 اصحاب تھے، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے مرارہ بن ربیع، اور تیسرے حلال بن امیہ۔ ان تینوں کا ذکر اس حدیث میں آ جائے گا۔ تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے یہ واقعہ سنا، انہوں نے بتایا کہ غزوہ تبوک کے سوا اور کسی غزوہ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوا ہوں۔ البتہ غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہوا تھا، لیکن جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا۔ کیوں؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر صرف قریش کے قافلے کی تلاش میں نکلے تھے. یہ ہم سورۃ الانفال میں سن چکے ہیں کہ وہ غزوہ بدر کے لیے تو گئے نہیں تھے, وہ تو ابو سفیان کے قافلے کے لیے گئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی پہلی تیاری کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں سے ٹکر ہو گئی, اور میں لیلہ عقبہ ثانیہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا. یہ وہ رات تھی جو ہجرت مدینہ سے پہلے چند انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حج کے موقع پر بیعت کی اور آپ کو دعوت دی کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف آ جائیں. تو یہ اصل میں آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ آپ کو ایک آلٹرنیٹو بیس مل گئی مدینہ شریف کے اندر, اور وہاں سے پھر آپ کی دعوت لانچ ہوئی. تو یہ صحابی کہتے ہیں میرے لیے تو یہ فخر کی بات تھی کہ میں تو اس رات میں بھی حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے جو چند لوگ تھے ان میں شامل تھا. تو میں اپنے لیے اعزاز غزوہ بدر سے بھی بڑھ کر سمجھتا ہوں. اور میں لیلہ عقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. یہ وہی رات ہے جس میں ہم نے مکہ میں اسلام کے لیے عہد کیا تھا, اور مجھے تو یہ غزوہ بدر سے بھی زیادہ عزیز ہے, اگرچہ بدر کا لوگوں کی زبانوں پر چرچا زیادہ ہونے لگا ہے. میرا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا قوی اور اتنا صاحب مال نہیں ہوا تھا جتنا اس موقع پر تھا, یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر. جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کے غزوے میں شریک نہیں ہو سکا. اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 اونٹ بھی جمع نہیں ہوئے تھے, لیکن اس موقع پر میرے پاس 2 اونٹ موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ذو معنی الفاظ استعمال فرمایا کرتے تھے. لیکن غزوہ تبوک کا جب موقع آیا تو گرمی بڑی سخت تھی, سفر بھی بہت لمبا تھا, بیابانی راستہ تھا, اور دشمن کی فوج بھی کثرت سے تھی, تمام مشکلات سامنے تھیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس غزوے سے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا. یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کنائے سے گفتگو کرتے تھے تاکہ کوئی دشمن سن نہ لے, راز لیک نہ ہو جائے. مثلا بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے اگر مشرق کی طرف جانا ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے مغرب میں جائیں گے, تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ ہم نے مشرق میں جانا ہے. لیکن یہ ایسا خطرناک موقع تھا کہ آپ نے کھل کر ساری بات کی کہ بھئی یہ ایسا غزوہ ہے, یہ ڈیسائسو ہے. ظاہر ہے انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھنے والی تھی, اور آئندہ آنے والی فتوحات ساری اسی غزوہ تبوک پہ ڈیپینڈنٹ تھی. اور سفر بڑا کٹھن تھا, گرمیوں کا موسم تھا, پھل پک کر تیار ہونے والے تھے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا لمبا سفر تھا. ایریل ڈسٹنس آج بھی اگر جہاز سے سفر کریں تو 550 کلومیٹر بنتا ہے, اور جو ویسے سڑک کا راستہ ہے یا پیدل کا راستہ وہ 700 کلومیٹر بنتا ہے غزوہ تبوک کا, تبوک کے مقام تک پہنچنے کے لیے. اب اتنا مشکل سفر 30,000 جانثار صحابہ کرام رضوان نے کیا, لیکن کچھ پیچھے بھی رہ گئے. تو رومن امپائر سامنے سے 1.5 سے 2 لاکھ کی فوج لے کر کیسر روم آ گیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دہشت پڑی کہ وہ مقابلہ کیے بغیر بھاگ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن تک وہاں پر قیام کیا, ارد گرد کے قبائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کیے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کر آئے. اور پھر دھاگ بیٹھ گئی کہ رومن امپائر بھی 30,000 صحابہ اکرام علیہم رضوان جانثاروں کا مقابلہ نہیں کر سکے. بہرحال